السلام علیکم۔ آج کا ہم اپنے اس قرآن کے ڈسکشن میں الحمدللہ پھر سے ایک ساتھ ہیں، اور ہم اپنے اس ڈسکشن کو پورا کرتے ہوئے سورہ الانعام پر آ گئے ہیں۔ سورہ الانعام کی ورسز میں ہم نے 60 تک اس کو پورا کر لیا تھا، اور ہم آگے کے آج ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ اور پچھلی باروں ہمیشہ کی طرح پچھلی بار کی طرح ہم اپنے اس سبق کو تھوڑا سا دہراتے ہوئے پھر آگے چلتے ہیں۔ تو جو ہمارا موضوع چل رہا تھا خدا کے اوپر، خدا کی بڑائی کی بات چل رہی تھی کہ خدا کیا ہستی ہے، خدا وہ چیز ہے جو کہ کھلے کو اور غیب کو سب چیزوں کو جانتا ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز اس کی طاقت میں ہے، ہر چیز کو اس نے بہت ہی حق کے ساتھ بنایا ہے۔ کوئی پتا بھی نہیں گرتا کہ اس کو اس کی علم نہ ہو، کوئی دانہ یعنی کہ کوئی بیج بھی زمین میں نہیں گرتا کہ اس کا علم اسے نہ ہو کہ اس بیج کا وہ درخت بنا دے۔ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا وہ عظیم خدا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی سمجھا کہ وہ خدا ایسا قدرت والا خدا، وہ روز رات کو جب ہم سوتے ہیں تو وہ ہمیں ایک طرح کا سمبولک طریقے سے ہمیں ڈیتھ دیتا ہے، مطلب ایک ہمیں نمونہ سمجھ لیں، موت کا نمونہ ہر روز دکھاتا ہے۔ رات کو ہم سو کے جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ ایک نمونہ ہوتا ہے کہ ہم موت کے بعد کس طرح اٹھیں گے۔ تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ موت میں جو ہے انسان کے اندر 3 آسپیکٹ ہیں، ایک تو اس کا ہوش و حواس ہے، ایک اس کا شعور ہے، اور ایک جسم ہے۔ تو موت میں کیا ہوگا کہ اس کا شعور بھی ختم ہو جائے گا، اس کے ہوش و حواس بھی ختم ہو جائیں گے، جسم رہ جائے گا۔ نیند میں کیا ہوتا ہے کہ ہوش و حواس تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا ہوش و حواس رہتے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رہتا، مطلب اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کوئی کچھ بول رہا ہے کہ نہیں، کیا ہو رہا ہے، مگر اس کی سانس چل رہی ہے، تو اس کا دل دھڑک رہا ہے، تو اس کا حواس باقی رہ جاتا ہے لیکن شعور اس کا نہیں رہتا۔ تو ایک طرح کا ہاف ڈیتھ ہی سمجھ لیں، کچھ آسپیکٹ چلے گئے، کچھ آسپیکٹ ہے۔ تو خدا قرآن میں بھی وہ بات یاد دلاتا ہے کہ وہ رات میں تمہیں وفات دیتا ہے اور دن کو تمہیں روز اٹھاتا ہے۔ تو اتنا زیادہ ہماری زندگیوں میں خدا غالب ہے، ہر وقت اس کا غلبہ موجود ہے، اس کے جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت ہمارے عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جو بھی ہم کسی بھی بات کا عمل کرتے ہیں، جو ہمارے سامنے کوئی واقعات ہوتا ہے، کوئی تجربہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کیا رسپانس دے رہے ہیں، کیسا ری ایکشن دے رہے ہیں، وہ اس بات کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ ہماری موت کا وقت نہیں آ جاتا۔ روز ہم رات کو سوئیں گے، صبح کو اٹھیں گے، ہمارے پورے دن کا حساب کتاب لکھا جاتا رہے گا، اور پھر یہ سب کی سب چیزیں جب ہم خدا کے پاس پہنچیں گے تو اس کے سامنے اس کی حاضری ہوگی۔ یہ سب باتیں ہم نے پڑھی تھی۔ تو کتنا زیادہ کمزور محسوس کر رہا ہے انسان کہ اگر اس طرح سے سوچیں، خدا کے ساتھ ہی ہر وقت ہم جی رہے ہیں، اس کا مطلب یعنی کہ ہم کسی لمحہ بھی خدا سے دور نہیں ہیں۔ حالانکہ ہم اس زندگی کو جیتے ہوئے اکثر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کے انڈر ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم سب جو کر رہا ہے ہم خود کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے ہم کریں گے، ہمارا دل جو کرے گا جو چاہے گا وہ کریں گے۔ لیکن جب اس طرح سے سوچیں چیزوں کو کہ ہر مومنٹ کی خبر تو اللہ کو ہے، ہر بات اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں، ہر چیز دیکھی جا رہی ہے ہماری، تو کہاں ہم خدا سے دور ہیں؟ اس کی پکڑ میں ہی تو ہیں۔ جب وہ چاہے گا ہمیں پکڑ لے گا، جب وقت آ جائے گا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، بہت جلد ہم حساب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سوچنے سے قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسے سوچو کہ تم اپنی زندگی کو سدھار لو گے۔ جب بھی تمہیں شیطان بہکاتا ہے، انسان کی بار بار زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل، کچھ خواہشیں ہوتی ہیں اس کے دل میں، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ تھوڑا اپنی خواہشوں کو پورا کر لے، کبھی اس کا دل چاہتا ہے وہ تھوڑا سا انجوائے کر لے لائف کو، تو وہ اپنی زندگی کو اپنی خواہشوں کے حساب سے جینے لگتا ہے۔ لیکن یہ شیطان کا ایک بھلاوا ہوتا ہے، شیطان ہمارے دماغ پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے کہ جس سے ہم حقیقت کو بھولتے رہیں، بار بار ہم یہ سوچتے رہیں کہ ہاں ہم خود ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے، اگر ہم اس طرح سوچیں جیسا قرآن چاہ رہا ہے کہ ہم روز سوچیں کہ ہر وقت ہماری ریکارڈنگ چل رہی ہے، ہم یہ سوچنے لگیں تو ہماری پوری زندگی بہت شعور سے گزرے گی، بہت کانشیسلی گزرے گی۔ ہم کوئی بھی بات غفلت میں نہیں کریں گے، لا علمی میں نہیں کریں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور ہم نے کچھ بھی کہہ دیا۔ تو نیند کے بارے میں ہم نے کافی ڈسکس کیا تھا کہ کتنی عجیب چیز ہے نیند، اگر ہم اس پر ہی غور کریں روز
تو اسی سے ہی ہم خدا کو سمجھ جائیں اور اپنی زندگی کو بھی سمجھ جائیں. پھر یہ بھی خدا کے بارے میں بات ہوئی تو پچھلی آیتوں میں یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ خدا ہی وہ ہستی ہے جس کو ہر کوئی اپنی مصیبتوں کے وقت پکارتا ہے، چاہے وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، چاہے وہ کسی بھی دیوی دیوتا کو مانتا ہو، کسی کو بھی، لیکن ایک بھگوان کو، ایک ایشور کو، ایک خدا کو سب لوگ پکارتے ہیں جب وہ سچ مچ میں کسی مصیبت میں ہوتے ہیں. سب کے زبان پہ یہی ہوتا ہے کہ اے خدا ہمیں بچا لے، اے بھگوان ہمیں بچا لے. تو یعنی کہ ہم سب کے دلوں میں، جیسے یہ بات پہلے بھی ہو چکی، ہم سب کے دلوں میں یہ بات پیوست ہے کہ ایک خدا ہے جو کہ ہمیں بچا سکتا ہے، جو کہ جس پر کہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، وہی ہمیں نجات دلا سکتا ہے ہر چیز سے. تو یہ والا جب ہم اس پریشانی میں ہوتے ہیں تب تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے ساری بات، سارے پردے ہٹ جاتے ہیں ایک دم سے اور ہم سمجھ لیتے ہیں. اور ہم اس وقت پہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ اگر ہم اس بار بچ گئے تو ہم نیکی کے راستے پہ چلیں گے، ہم شکر گزار بنیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم پھر سے، جیسے انسان کا نیچر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو بچا لیتا ہے نا تو پھر سے وہ اسی گناہ کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. شکر کرنے کی بجائے پھر سے ناشکری کرنے لگتا ہے. اس کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے بچایا، لیکن وہ ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہے. وہ کیسے؟ ناشکری بھی ایک طرح کا شرک ہے. آپ سوچیں گے شرک کیوں کہہ رہی ہیں ناشکری کو؟ شرک تو وہی ہے کہ کسی مورتی کی پوجا کی جائے، اس کو شرک کہتے ہیں. لیکن نہیں، وہ تو ایک بڑا شرک ہے. لیکن اور بھی دوسرے طرح کے چھپے ہوئے شرک ہوتے ہیں، جس میں ایک شرک یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتا ہے کہ میں نے ایسا سوچا، میں نے ایسی پلاننگ کی تو ہم بچ گئے. تو اس نے اپنے آپ کو اپنا بت بنا لیا، اپنے آپ کو بڑا بنا لیا، اور خدا کا شکر نہ کرنے کی بجائے اپنا ہی وہ گنگان کرنے لگا. تو اس کے اندر ایک اکڑ آ گئی، ایک گھمنڈ آ گیا کہ میں نے کرا ہے ایسا، میں تکلیف میں تھا، مصیبت میں تھا، لیکن میں نے اس طرح سے پلاننگ کری، میں نے پیسہ کمایا، یا میں نے یہ فلانے انسان کو یاد کیا تو میری بات ہو گئی. حالانکہ اس سے پہلے جب وہ پریشان تھا تو وہ اللہ کو پکار رہا تھا، خدا کو پکار رہا تھا، مگر اس وقت کو وہ بھول جاتا ہے فوراً ہی، اور اپنے اوپر کانفیڈنس آ جاتا ہے، اپنے اوپر اس کو اعتماد آ جاتا ہے کہ میری کمائی سے ایسا ہوا ہے، میری صحت سے ایسا ہوا ہے، میری قابلیت سے ایسا ہو گیا ہے. اور وہ ایک طرح سے اس بات کو اگنور کر دیتا ہے، جو بات اس نے اس وقت سوچی تھی جب وہ پریشان تھا، جس طرح سے اس کی تھنکنگ اس وقت ہو رہی تھی، وہ اس چیز کو اگنور کر دیتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ میں تو اتنا زیادہ قابل ہوں کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہی اس کو گھمنڈ ایک طرح کا اس کے اوپر آ جاتا ہے. اور جو گھمنڈ ہے نا، وہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا شرک ہے. گھمنڈ سے ہمیں بہت بچنا چاہیے. ہم سوچتے ہیں گھمنڈ کا مطلب، ہم وہی دماغ میں رکھتے ہیں نا، گھمنڈی آدمی کوئی جو کسی سے بات نہ کرتا ہو. وہ گھمنڈی آدمی تو ہے، لیکن ہم سب کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا تکبر یہ ہوتا ہے چھپا ہوا، جو کہ ہمیں ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو، ہمارا نام اونچا ہو، سب ہمارے بارے میں اچھا سوچیں، اور ہم سب کے لیے ایسے بن جائیں کہ سب ہم سے رائے لیں، ہم سے مشورہ لیں. ہم سب اپنے دلوں میں یہ چاہتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے اپنی ایگو ہم بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اپنے تکبر کو بڑھا کے رکھنا چاہتے ہیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک شرک ہے. یہ ہمیں ناشکری میں ڈالتا ہے، اور ناشکری بھی شرک ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح کی خدا نے ہمیں، جو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھ دی ہے، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں سے شرک کرنے لگتے ہیں. مطلب توحید کا مطلب تو یہ ہے کہ صرف ایک اللہ پر ہمارا بھروسہ ہو اور کسی پر نہیں. لیکن شرک کیا ہے کہ ہم کسی اور چیزوں کو بھروسے کے قابل سمجھنے لگیں، ان کا بھی حصہ سمجھنے لگیں اللہ کی ذات میں. تو ہم شرک ہوتا ہے وہ، اور وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا. تو ہمیں قرآن کے ذریعے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں کو بھی اپنے اندر سے چن کر نکالنا ہے. پھر ایک اور چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم گھمنڈ کس بات کا کرتے ہو. اگر تم گھمنڈ کرتے ہو، اپنے آپ پہ یقین کرتے ہو، تو تم یہ سوچو کہ تم ہر وقت تو اللہ کے قبضے میں ہو. جیسے ابھی میں نے پچھلی آیت میں بتایا کہ ہر وقت فرشتے دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہر ایک سانس اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تمہاری جب سانس پوری ہو جائے گی تو تمہیں ہٹا دیا جائے گا دنیا سے. تو تم اس طرح گھمنڈ کر کیسے سکتے ہو؟ اللہ چاہے تو تمہیں کہیں سے بھی کبھی بھی عذاب بھیج سکتا ہے، تمہیں کبھی بھی سزا دے سکتا ہے. اگر زمین جس پہ تم کھڑے ہو اگر وہ پھٹ گئی تو بھی تم کچھ نہیں کر سکتے. اگر پانی جو تم پی رہے ہو
وہ ختم ہو گیا تو بھی تم کچھ نہیں کر سکتے. وہ جو ہوا جس سے تم سانس لے رہے ہو اس میں آکسیجن کی ماترا کم ہو گئی تو بھی تم کچھ نہیں کر سکتے. تو تمہارے بس میں تو خود کچھ بھی نہیں ہے. تم ہر جگہ سے کہیں سے بھی پرفیکٹ نہیں ہو. ہر جگہ سے تمہارے اندر کمزوری ہے جس کو اللہ جانتا ہے اور وہ جب چاہے تمہیں پکڑ سکتا ہے. تو تم اپنے اس حقیقت کو سمجھو کہ تم کچھ نہیں ہو, تم نتھنگ ہو, اور خدا کی بڑائی کو سمجھ کے توحید کی زندگی گزارو. تو یہ باتیں ہمارے پچھلے ڈسکشن میں ہمارے سمجھ میں آئی تھی. اگر انسان اپنے حال پر سوچے تو وہ گھمنڈ کرنے سے بچے گا, وہ اللہ کی بڑائی میں جینے والا بن جائے گا, اور وہ کبھی بھی کسی بھی طرح کے شرک سے دور رہے گا. تو اس کو ہم سبق کو سمجھتے ہوئے آج کی آیتوں کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہم جو آیتیں پڑھیں گے, آیت نمبر 68 سے ہم اپنے سبق کو شروع کریں گے. آپ کی اسکرین پر اس کا ترجمہ آ رہا ہے. ہاں, یہ ایک اسی ریفرنس میں جو بھی نیند والی بات ہم نے کی تھی, مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ ہم سبھی لوگ اکثر بچپن میں ہم سب نے دعا یاد کی تھی کہ صبح کو سو کر اٹھنے کی ایک دعا ہم سب پڑھتے تھے, یاد کرتے تھے. تو اس دعا کا مفہوم بھی یہی ہے. اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں کہ جب جاگ کے پڑھتے ہیں تو ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا. شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد, اور ہمیں آخر میں اسی کے پاس جانا ہے. تو یہ اس دعا کا مطلب ہے. یعنی کہ ہم صبح اٹھ کر روز اللہ سے یہ دعا کرنا ہمیں چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں رات کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا, اس بات کا شکر ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے ایک بہت اچھی دعا ہے. اگر اس کو ہم لفظاً نہیں یاد کر سکتے, عربی میں نہیں یاد کر سکتے, ہم اس کا ترجمہ دہرا سکتے ہیں اپنے دل میں. صبح کو نماز کے لیے جب اٹھیں تو اس کو بھی ہم یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمیں آج کا دن پھر سے دیا ہے. جو ہم سے غلطی ہو گئی اس سے پچھلے دنوں میں, اس کو ہم سدھار سکیں. جو ہم سے چھوٹ گیا اس کو ہم پورا کر سکیں. تو ہمارے لیے بہت بڑا شکر ہے, تاکہ ہم اللہ کی سزا کے مستحق نہ ہو پائیں. یہ پوائنٹ رہ گیا تھا تو میں نے اس کو ایڈ کرنا چاہا. اب آیت کا ترجمہ یہ ہمارے اسکرین پر دکھ رہا ہے. آیت نمبر 68. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں عیب نکالتے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے بے انصاف لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں, البتہ یاد دلانا ہے کہ شاید وہ بھی ڈریں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں, جس محفل میں بیٹھے ہیں, وہاں پر اگر ہم خدا کی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آیت ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں یا کسی کو اسلام کی بات بتانا چاہتے ہیں, تو لوگ یا تو اس میں کوئی کمی نکالنے لگتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, یا پھر اس کی مذاق بنانے لگتے ہیں. تو اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر لوگ تم سے بحث کر رہے ہیں یا تم سے چاہ رہے ہیں کہ تمہیں بھڑکائیں, تو وہاں پر کہا گیا کہ ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. تو مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے بحث کرو یا ان سے لڑو خدا کے لیے, ایسا نہیں کہا گیا, بلکہ کہا گیا ٹھیک ہے اگنور کرو, الگ ہو جاؤ. کہ 4 بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ بات کر لو, اگر وہی بات چل رہی ہے تو پھر الگ ہو جاؤ. اور اگر تم بھول جاتے ہو, کئی بار ایسا ہوتا ہے شیطان تمہیں بھلا دیتا ہے, مطلب شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کے بارے میں الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں یا یہ دین کے بارے میں الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں, ان کو جواب دینا چاہیے, ان کو برا بھلا کہنا چاہیے, یہ تو غلط لوگ ہیں. کئی بار شیطان یہ چیز دماغ میں ڈال دیتا ہے, تو پھر ہم ان سے بحث کرنے لگ جاتے ہیں, لڑنے لگ جاتے ہیں. تو اس میں کہا گیا کہ اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے بے انصاف لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. تو جیسے ہی یاد آئے فوراً چھوڑ دو. مطلب بحث نہیں, لڑائی نہیں, مناظرہ نہیں کرنا, ڈیبیٹ نہیں کرنا, یہ اس سے بچنے کو کہا گیا ہے کہ وہ چیزیں چھوڑ دو بالکل. جب تمہیں لگ رہا ہے نا کہ اس آدمی کا مطلب مائنڈ ہی نہیں ہے, موڈ ہی نہیں ہے اس طرح کی بات سننے کا, تو بیکار ہے, بات کو خراب کرنا ہے. اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں. تو یہ کہا گیا کہ تم اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو تو اگر ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کا حساب ان سے لیا جائے گا, تم پریشان نہ ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی نیک لوگ ہوئے انہیں اتنا
اتنا ان کے دل میں درد ہوتا تھا کہ کسی دوسرے کو سمجھا دیں. ان کے دل میں اس بات کی اتنی تڑپ ہوتی تھی کہ دوسرا انسان سمجھ کیوں نہیں رہا، اس کو سمجھا دیں. تو اس تڑپ کی وجہ سے وہ کئی بار ایسا چاہتے تھے کہ اس انسان کو سمجھائیں، بیٹھے رہیں اس کے پاس. تو انہی کے لیے یہ بات ہے کہ تمہارے دل میں تڑپ بھلے ہی ہے، لیکن ابھی یہاں سے ہٹ جاؤ. اور کیونکہ تم اللہ سے ڈرنے والے انسان ہو، تمہارے حساب میں سے یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نے انہیں کیوں نہیں سمجھایا تھا. تمہارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے. بس البتہ یاد دلانا ہے، شاید کہ وہ بھی ڈریں. بس تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم انہیں یاد دلاؤ. جب کبھی دلا سکو تو انہیں صرف یاد دلا دو کہ شاید ان کے دل میں بھی ڈر آ جائے اللہ کا، شاید کہ وہ بھی ڈریں. تو آپ کو ایک بہت ہی ایسی وزڈم بتا دی گئی کہ لوگوں کے بیچ میں اٹھنے بیٹھنے میں کیسے کانورسیشن کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، اور کن چیزوں سے بچنا ہے، اور آپ کا موٹیو کیا رہنا چاہیے. موٹیو یہ رہنا چاہیے کہ ہاں بتا تو میں دوں، چاہے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے ٹائم پہ نہیں بتانا جب کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا موڈ ہی عجیب ہے. آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کی باتوں میں لگا ہوا ہے، تبھی آپ ان باتوں کو چھیڑیں. ان لوگوں کو چھوڑو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو تاکہ کوئی شخص اپنے کیے میں گرفتار نہ ہو جائے، اس حال میں کہ اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار اور سفارشی اس کے لیے نہ ہو. تو ایسا ہی ان لوگوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے جو لوگ اپنے دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے. کھیل تماشا مطلب انہوں نے دین کا استعمال کچھ رسموں کے لیے کر رکھا ہے کہ ہاں یہ جو ہے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کہا ہے، مطلب وہ رسمیں بنا لی انہوں نے کچھ. جیسے کہ آج کل ہوتا ہے ایسا کہ عقیقہ کرتے ہیں لوگ، عقیقہ کر رہے ہیں تو اس کو نام تو یہ دے دیا عقیقہ کر رہے ہیں کہ خدا، مطلب ہم سنت کر رہے ہیں ایک عقیقہ، لیکن دھوم دھام پورا ایسا جلسہ جلوس نکال کے عقیقہ کر رہے ہیں کہ جو سادگی اسلام میں ہے وہ اس میں کہیں بھی نہیں ہے. فضول خرچی بھری ہوئی ہے اس میں، شیطانی کام ہو رہے ہیں سارے. تو نام انہوں نے اس کا اسلامک رکھ دیا. تو اس طرح سے اپنے دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا دیا. ایسے ہی اور ایک ایگزامپل لیتے ہیں، رمضان کا ایگزامپل. وہ پہلے بھی شاید میں نے کبھی ذکر کیا ہے. رمضان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مہینہ ہے صبر کا، اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا. ٹھیک ہے، تو اس کا جو اصل ہے وہ کنٹرول ہے کہ آپ برائیوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، بری باتوں سے اپنے آپ کو روکو. لیکن ہم نے کیا کرا اس میں؟ ہم نے اس میں خوب ادھم بھر دیا. ہم نے اس میں یہ بھر دیا کہ ٹھیک ہے ہم دن میں نہیں کھائیں گے، ہم صرف کھانے کو ہی سمجھتے ہیں کہ مین ہے اس کا، مگر دن بھر ہم جھوٹ بھی بولیں گے، ہم جو بھی برے کام کرتے ہیں وہ بھی کریں گے، اس سے ہم باز نہیں آئیں گے. گالی گلوچ کرنی ہے تو وہ بھی کریں گے، لڑائی جھگڑے بھی کریں گے. تو ہم سمجھیں گے کہ ہم روزے دار ہیں، لیکن ہم کیا صرف کھانے پینے سے روزہ رکھے ہوئے ہیں، باقی سب چیزیں ہم کر رہے جا رہے ہیں. تو ہم نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا. اب یہ ہم نے اور مزید اس میں کیا اضافہ کر لیا کہ رات میں اللہ نے کہا ہے کھاؤ، تو ہم پوری رات ہی کھانے لگ گئے. اسی کا ہم نے فنکشن سا بنا لیا کہ مسلم ایریاز میں رات میں پورے سیلیبریشنز ہو رہے ہیں، پوری رات جاگ رہے ہیں لوگ، کھانا پینا. اللہ نے کہا کم کھاؤ، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ الٹا زیادہ کھاؤ پہ چلا گیا مسلمان. تو اس طرح سے ہم نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لی. اور ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک عید بنائی. عید کا دن، عید ایک فیسٹیول ہوتا ہے نا، ہم سب کو پتہ ہے. تاکہ اس دن، وہ عید کا دن کیوں ہے حدیث میں بتایا؟ تاکہ اس دن اللہ کی بڑائی کریں اور اس کی عبادت کریں اور اللہ کی یاد سے اللہ کی یاد کرتے رہیں. مطلب تو یہ جو فوکس تھا عید کا وہ یہی تھا کہ ہم اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا شکر کریں کہ اس نے پورے رمضان ہمارا کرایا. لیکن ہم نے عید کا کیا کیا؟ نئے کپڑے، کھانا، گھومنا پھرنا، صرف اس پہ فوکس کیا. لیکن اللہ کی بڑائی کہاں کرتے ہیں ہم عید پہ؟ کتنا ہم یاد کرتے ہیں اللہ کو پورے دن ہم، بلکہ اور نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں جو رمضان میں ہم پڑھتے تھے. تو یہ سارے اگزامپل ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھیں گے. ایسا ہی ہم نے کر لیا اپنے مذہب کو کہ ہم نے مذہب کا جو ہے نا وہ والا حصہ لے لیا جو کہ اس کی رسم تھی، اس کا جو جوس تھا وہ ختم کر دیا، چھلکا لے کے آ گئے. اندر کا مغز نہیں ہے. جیسے کہ ایک بادام ہے، اس کا اوپر کا چھلکا اور اندر بادام کی گری نہ نکلے تو اس بادام کا کیا یوز لیس ہے نا وہ. ایسے ہی ہو گیا. تو یہاں پہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جیسے آج ہم ہو رہے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیونکہ ہم ایسے لوگ ہو چکے ہیں کہ ہم دنیا میں ہی اتنا خوش ہیں، دنیا کی باتیں ہمیں اتنی اچھی لگتی ہیں کہ ہم
اور اس چیز کا ڈیپ میں سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ عید کیوں ہوئی، رمضان کیوں ہوا، بس جیسا چل رہا ہے ہم اسی میں مست ہیں، دنیا ہماری صحیح ہے نا، ہم اسی زندگی وہ جی رہے ہیں نا، خوش ہیں نا ہم لوگ، بس اس بات سے ہم اپنے آپ کو تسلی میں رکھتے ہیں۔ لیکن پھر یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو تاکہ کوئی شخص اپنے کیے میں گرفتار نہ ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں آپ، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، اور پھر یہ بھی کہا لیکن نصیحت کرتے رہو۔ تو یعنی کہ ایک سچے مومن کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ جب بگاڑ آ گیا ہے، سب لوگ زوال میں چلے گئے ہیں، ڈی جنریٹ ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے ان کو چھوڑنے کو تو کہا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نصیحت پھر بھی کرتا رہے آدمی، انہیں کوئی نہ کوئی انہیں سمجھاتا رہے، تاکہ کیا پتہ وہ اس دن سے پہلے سدھر جائیں۔ تو ایک اللہ کے اندر کتنا ہمارے لیے محبت ہے کہ ہم چاہے کتنے ہی بگاڑ بجا رہے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم تک پیغام پہنچے۔ تو ہمارا بھی یہ کام ہے، جب ہمیں پیغام مل گیا کہ ہم بھی دوسروں تک پیغام پہنچاتے ہی رہیں، چاہے ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ انسان پوری طرح بگڑ چکا ہے، اس کے اندر اب وہ بات نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں بنا پا رہا اپنی، لیکن تب بھی ہم ہلکے دھیرے دھیرے جتنا پاسبل ہے اسے نصیحت دیتے رہیں۔ اگر وہ دنیا بھر کا معاوضہ دے تب بھی قبول نہ کیا جائے، یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہو گئے، ان کے لیے کھولتا پانی پینے کے لیے ہوگا، اور دردناک سزا ہوگی اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کا حال جو دنیا میں اپنی دنیا کی زندگی میں پڑے ہیں، جو اس دھوکے میں جی رہے ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، جو اللہ کی آیتوں میں عیب نکالتے ہیں، جو سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اب فی الحال جتنا انجوائے کرنا ہے کر لیں۔ ان کے لیے تو کیا ہے، آخرت میں ایسا سخت سزا ہے کہ وہ گرفتار کیے جائیں گے، ان کے لیے پانی بھی ایسا ہوگا جو کھولتا ہوا ہوگا، گلے کو جلاتا ہوا چلا جائے گا۔ تو پڑھ کر بھی کپ کپی ہو رہی ہے، اور ہمیں اس بات سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں کسی بھی طرح سے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ابھی صحیح کر لیں، اپنے آپ کو نصیحت پانے والا اللہ نے ہمیں نصیحت بھیجی ہے، قرآن ہمیں ملا ہے، تو ہم اس آیت کو فوراً سمجھ لیں، اور فوراً اس کو پڑھ کر ایمان لے آئیں، اور فوراً اپنے آپ کو سدھاریں۔ پھر اگلی ورس پہ آتے ہیں، آیت نمبر 71 سے 74۔ کہو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے اور نہ نقصان پہنچا سکتے؟ کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں بعد اس کے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے؟ اس شخص کی مانند جسے شیطان نے بیابان میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران پھر رہا ہو، اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بار ایک انسان کے پاس سیدھا راستہ آ گیا، اللہ کی رہنمائی آ گئی، اللہ کی گائیڈنس آ گئی، تو پھر اس انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب اللہ کو چھوڑ کر وہ کسی اور کو کیوں پکارے گا۔ اسے یہ پتہ چل گیا نا کہ اللہ ہی ہے جو کچھ کر سکتا ہے، اور کوئی تو پرابلم کوئی سالو ہی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم بیمار ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کے ہی پاس جانا پڑے گا، اور اگر ہم کسی سبزی والے کے پاس جائیں گے یا کسی کپڑے والے کے پاس جائیں گے تو کیا طبیعت خراب ہماری ٹھیک ہو جائے گی؟ تو جو ہماری پرابلم ہے، ہم پرابلم سالور کے ہی پاس جائیں گے نا، تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے پکاریں؟ اب ہمیں پتہ چل گیا ایک بار کہ یہی پہنچا سکتے ہیں ہمیں، جو اگر فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں تو یہی پہنچا سکتے ہیں آپ، اور نقصان بھی اللہ ہی پہنچا سکتے ہیں اور کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ تو پھر ہم جب یہ سب جان گئے تو اب ہم الٹے پاؤں کیسے پھر جائیں؟ اب تو ہمیں سیدھا راستہ دکھ گیا نا، اللہ نے دکھا دیا سیدھا راستہ، تو اس کے بعد ہم کیسے اپنے آپ کو پھر گمراہی میں ڈال رہے ہیں؟ تو یہی بات ہوگی کہ ایک آدمی تھا، وہ صحیح راستے پہ چل رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن وہ پھر جنگلوں میں بھٹک گیا خود سے، اور پھر اب اس کے دوست اسے پکار رہے ہیں، جیسے اس میں اگزامپل دیا گیا کہ بھئی ادھر آؤ، کہاں گئے تم، لیکن اب وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا، وہ ادھر ہی ادھر بھٹکتا چلا جا رہا ہے۔ کہو کہ رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنسار کے رب کے حوالے کر دیں۔ تو مسلمان ایک سچا مسلمان جو ہے وہ یہ اس کے دل میں یہی بات ہونی چاہیے کہ جو رہنمائی ہے ملتی ہے یا گائیڈنس جو ملتی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو گائیڈنس ملی وہی سچی گائیڈنس ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، ہماری اپنی خواہشیں، ہماری اپنی مرضی ہم سب اللہ کے حوالے کر دیں کہ جو وہ چاہے وہ کرے۔ وہ خدا تو بہتر ہی چاہے گا نا، بیسٹ پلانر تو وہی ہے۔ تو
یہ ایک مسلمان کو یہ حکم ملتا ہے جب وہ ایمان لاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو، وہی ہے جس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ تو اپنے آپ کو خدا کے آگے سرنڈر کرنا ہے، حوالے کرنا مطلب سرنڈر کرنا پوری طرح، اور عبادت کرنی ہے اس کی، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ ڈرتے ہوئے مطلب یہ نہیں کہ کیسے کوئی ہاتھی ہے یا شیر ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے ڈریں۔ ڈرنے کا مطلب ہر وقت دل میں یہ خیال کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے۔ تو جب ہم بھی کچھ کریں، کسی سے معاملہ کریں، اس کے بعد اس چیز کو سوچیں۔ بار بار یہ میں کہتی ہوں نا، ہمیں روز رات کو لیٹ کر انٹروسپیکشن بھی کرنا ہے، لیٹ کر سوچنا ہے کہ آج یہ ہوا، اس کو میں نے یہ کہا، اس سے میں نے ایسا کیا، اس کو میں نے ایسے دیکھا۔ تو یہ سب چیزیں جب ہم سوچیں گے نا، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں۔ جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے، کہیں لکھا ہوتا ہے نا، آپ CCTV کیمرہ کی نگرانی میں ہیں، آپ کیمرہ کے اس میں دکھائی دے رہے ہیں، تو لوگ ایک دم صحیح ہو جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ ہمیں ایک مسلمان کو تو ہر وقت ہی یہ سوچنا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہیں، تو ہمارا جو بیہیویئر ہوگا وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہوگا۔ پھر ایک عجیب سی کپ کپی ہوگی نا ہمیں دماغ میں، وہ ڈر چاہیے اللہ کو، کیونکہ اس کی طرف ہمیں سمیٹے جانا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اس کی بات حق ہے اور اسی کی حکومت ہوگی اس روز جب سور پھونکا جائے گا۔ وہ غائب اور ظاہر کا عالم اور حکیم اور خبیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی اور اس نے بتایا کہ وہی خدا ہے جو کریٹر ہے آسمانوں کا، زمین کا، یعنی تمام یونیورس، جو اسپیس میں جتنے پلانٹس، گیلیکسیز، بلیک ہولز، سٹارز جو بھی موجود ہیں، سب کا بنانے والا وہی ہے، اور اس نے ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق مطلب اس کا ایک میننگ ہے، اس میں ایک اس کا پرپز ہے، اور اس کے رولز ہیں کچھ، اسی کے اکارڈنگ وہ بنتا ہے۔ ایسے نہیں کہ کہیں پہ ستارہ بن گیا، کہیں پہ پلانٹ بن گیا۔ ہر چیز کا ایک فکس پرپز ہے کہ اتنی انرجی اگر کسی ایٹم پہ گرے گی تو وہ اس طرح سے پلانٹ بن جائے گا، ایسا اگر ہوگا بائنری، اس میں اگر نیوکلیر ریئیکشن ہوگا تو وہ سٹار بن جائے گا، اگر اس میں نہیں ہوگا تو اس پلانٹ بن جائے گا۔ مطلب ہر طرح کے جو چیزیں ہیں جو بھی اللہ نے بنائی ہیں، وہ سب ایک فکسڈ رولز کے ساتھ ہیں۔ جیسے جانور اور پیڑوں کو دیکھو، پیڑ ہیں، اگر وہ زمین میں جڑے ہوئے ہوں گے تو وہ پیڑ ہوں گے، اگر وہ چلتے ہوئے ہوں گے تو وہ جانور ہوں گے۔ جانوروں میں بھی اتنی قسمیں، کسی میں ریڑھ کی ہڈی ہوگی، کسی میں نہیں ہوگی۔ تو یہ سب کیا حق کے ساتھ پیدا کیا۔ جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا، مطلب اس کے ہی اشاروں پہ ہر چیز ہو رہی ہے، اسی کا حکم بجا لا رہے ہیں سارے فرشتے۔ تو جب وہ اپنے حکم سے کہے گا کہ ختم کر دو یہ سب، تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب اس نے شروع کیا تھا تبھی شروع بھی ہو گیا تھا۔ اس کی بات حق ہے اور اسی کی حکومت ہوگی اس روز جب سور پھونکا جائے گا۔ تو جب قیامت کا دن آئے گا، ہم سب جانتے ہیں ایک سور پھونکے گا اسرافیل، ایک فرشتہ ہے جو ایک سور پھونکے گا، مطلب ایک آواز نکالے گا، اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو اس دن سے ہماری آزادی ختم ہو جائے گی۔ انسان جو آج آزاد ہیں سوچنے دیکھنے کے لیے، تو وہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ہماری آزادی ختم ہو جائے گی، اور سارا کا سارا واپس ہے تو ابھی بھی خدا کے ہی کنٹرول میں، لیکن خدا نے اپنے آپ کو بھی پردے میں رکھا ہوا ہے، چھپا رکھا ہے، تاکہ ہم انسانوں کا امتحان لے سکیں۔ لیکن اس دن خدا پھر ظاہر ہو جائے گا، اور ساری حکومت اسی کی ہے، یہ ہمیں نمایاں ہو جائے گی۔ وہ غائب اور ظاہر کا عالم اور حکیم ہے اور خبیر ہے، مطلب ساری خبر، ساری وزڈم، ساری نالج اسی کو ہے، جو چیزیں غائب ہیں اس کی بھی، اور جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اس کی بھی۔ یہ خدا نے اپنی صفات پھر سے بیان کی، اور اسی کے ساتھ ہماری یہ ورس 74 تک ہماری ختم ہوئی۔ تو آج کی ان ورسز میں ہم نے جو مین چیزیں پڑھی وہ یہ کہ ہمیں جو ہے ہمیں جو ہے پہلی بات تو یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے ہمیں لوگوں سے بات کرنی ہے۔ جو لوگ، اگر ہم کسی کو پیغام دینا چاہتے ہیں دین کا یا اللہ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، پھر ان کا مزاج دیکھیں، ان کی بات دیکھیں، اس حساب سے ان سے بات کریں۔ لیکن ہمارے دل میں ہر وقت یہ رہنا چاہیے کہ ہمیں انہیں یاد دلانا ہے، ہمیں انہیں نصیحت کرنی ہے۔ دوسری بات، ہمیں اپنے دین کو کھیل تماشا جو ہم نے بنا لیا ہے ویسا نہیں بنانا ہے، اپنے آپ کو نصیحت لینی ہے اس قرآن سے، اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر بھی لانا ہے۔ اور تیسری بات کہ وہ دن جس دن اسرافیل سور پھونکے گا،
اس دن کیا ہے، ہم کتنا بھی معاوضہ دے دیں، دنیا بھر کا معاوضہ، مطلب جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں، آپ یہ سوچیں دنیا میں جتنا بھی پیسہ، جتنا بھی گولڈ، جتنا بھی ڈائمنڈ، جتنی بھی چیزیں ہم اچھی سوچ سکتے ہیں، وہ سب چیزیں بھی اگر ہم فائن کے طور پر بھی دیں گے نا اس دن، تو بھی ہم بچ نہیں سکتے. جو بھی ہمارا سزا ہے وہ ہمیں مل کے ہی رہے گی، اور وہ سزا اتنی دردناک ہوگی کہ ہمارے لیے برداشت کے قابل نہیں ہوگی. تو پھر ہم کیوں اس راستے پہ چلیں؟ جب اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا تو ہمیں اسی پہ رہنا ہے، ہمیں بھٹکنا نہیں ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگانا ہے، اور اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. یہ ہماری آج کی لرننگ تھی ان آیتوں کے بارے میں، اور انشاءاللہ اسے اگلی بار ہم ریوائز کر کے اور پھر آگے کی آیتیں پڑھیں گے. اس کے بعد اب ہم دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا اللہ، تو نے تو ہمیں صراط المستقیم دکھائی، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے بھی سچا راستہ بتایا. تو نے ہمارے دلوں میں ہر بات ڈال دی، پہلے سے ہی ہمیں ہر بات پتہ تھی، لیکن ہم دنیا میں آ کے یہاں کے رنگ میں رنگ گئے اور سب چیزیں بھول گئے. خدایا ہم نے خود سے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا. یا اللہ، اب جو طریقے سے بھی تو ہمیں اپنی یہ یاد کو دوبارہ سے یاد دہانی کرائے، ہمیں بس سمجھ میں آ جائے یہ بات، ہم نصیحت لینے والے بن جائیں. اب جس طرح سے قرآن سے بھی ہمیں وہ باتیں یاد دلائی جا رہی ہیں، ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، مگر ہم اس کو پڑھ کر بار بار بھول جا رہے ہیں اور پھر اپنی دنیا میں اسی طرح کھو جاتے ہیں. یا اللہ، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ، ساری قدرت ساری تیری ہے خدایا، سارا جو جتنا بھی کنٹرول ہے وہ تیرا ہے، سارا غلبہ تیرا ہے، تیری ہی دنیا ہے خدایا. ہم اپنے آپ کو بیکار میں ہی سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں. یا اللہ، ہم نے اپنے اندر اس تکبر کو آنے دیا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. ہم اتنے بڑے گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں کہ ہم تکبر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں. یا اللہ، ہم بے کچھ ہیں، تو ہی سب کچھ ہے، ہماری کوئی ہستی نہیں، ساری ہستی تیری ہے، ساری قدرت تیری ہے. تو ہمیں ہمارے ان گناہوں کے لیے نہ پکڑنا. یا اللہ، اگر تو رحمت نہ کرے اپنی، تو مغفرت نہ کرے، تو ہم کسی طرح سے بھی اس عذاب سے نہیں بچ سکتے. جس دن اسرافیل سور پھونکے گا اس دن ہم سخت گھاٹے میں پڑ جائیں گے. اللہ، تو ہمیں اپنی رحمت میں لے لے. یا اللہ، تو ہمیں معاف کر دے. اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم کوڑے خانے میں ڈال دیے جائیں گے. یا اللہ، تو ہمیں معاف کر دے، کسی طرح سے ہمیں جنت میں جانے کے قابل بنا دے. یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت زیادہ ناپاک ہیں، مگر یا اللہ تو بہت بڑا ہے، تو بہت رحم دل ہے، تو بہت محبت کرنے والا ہے، تو بہت پاک ہے. تو ہمیں بھی پاک کر دے، تو ہمیں بھی پاک کر دے. اللہ، تو قبول کر لے ہم سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. جزاک اللہ. آپ سبھی لوگوں کا اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی دعائیں قبول فرمائے. السلام علیکم.